action is underway. These are a group of college students, or school students even, high school students if you like, who have joined in man को जिदा अक्सर 5 स्टार उठाई होता है As you can see, that telling label there of Kashmir Banega Pakistan, which is ever present on every government institution, all the way from elementary school up to postgraduate. Indoctrination of the ugliest kind, if you like. So this is a whole different cadre compared to yesterday. The people that we saw, engaging in activism yesterday were relatively more senior than these. This is new blood, fresh blood. काली कुत्ती कहाँ से आई? काली कुत्ती कहाँ से आई? हक हमारा आजादी, आजादी, आजादी लेके रहेंगे आजादी। क्यों नहीं देगा आजादी? बाप नहीं देगा आजादी, बाप भी देगा आजादी, बाप भी देगा आजादी। नाराए बख्शिए, नाराए बख्शिए,
جان سے پیاری سارے بچے چاچی کشمیر بنے گا، کشمیر رہا ہے، کشمیر رہے گا، خود مختاری، الحاق سے یاری، الحاق کرے جو، اس پار کرے جو، اس پار کرے جو، الحاق کے سارے قوتی قوت، قوتی قوت، گلبر کی قوت، مزدور کی قوت، کسان کی قوت، میں ہمیشہ میں مر بھی گیا تو میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میں چودہ میں گیا، میرا سوچ کے بولو، گولی بھی لگے گی، لاٹھی بھی لگے گی، قیدی بھی بنو گے، مر بھی سکتے ہو، جب موت بھی آتا، پھر ڈرنا کیسا، سرکار کے بولو، سب مل کر بولو، میں خون شامل، ان سے پوچھا، ابجا بھی والی، بیٹیوں سے پوچھا، انچل بھی والے، باپو سے پوچھا، شفقت بھی والی، اتنا سورج، سورج کی کرنیں، ہندو کی مالا، مالا کے مرضی، میں خون شامل، میں مر بھی گیا تو، میں کٹ بھی گیا تو، میری قبر پہ لکھنا، قوت کی قوت، قوت کی قوت، قوت کی قوت، قوت کی قوت، سورم کے، سورم کے، ایشیا سورم کے، سورم کے خون سے، ایشیا سورم کے، مرد کے خون سے، ایشیا سورم کے،
जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, इंकलाब लाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, 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 इंकलाब लाएंगे, इंकलाब लाएंगे, बचाएंगे, इंकलाब लाएंगे, इंकलाब लाएंगे। बस ठीक है में हम बाजार चलेंगे। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आराम के साथ, शामिल के साथ और ग्रुप की शक्ल में आपने चलना है और पूरे चौक बाजार का चक्कर लगाने के बाद शहीद चौक में जलसा आम होगा। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आखिर दम तक आपने शहीद चौक में रहना है और जलसे के जुलूस के साथ उसके बाद जलसा आम जो होगा उसके साथ आगे आ गया, आगे आ गया।
ٹھیک ہے ووٹ بھی ٹھیک It's interesting that they playing a Rafi song and connecting that to Kashmir's freedom.
This is the transport terminus, the main adda as they call it here, of Kotli. Directly behind those mountains is straight towards the LOC. Probably from a bird's eye viewpoint, it will be perhaps no more than 20 to 25 kilometers from where I'm standing at the moment. اللہ
یہ سارے تقسیم یہ سارے تقسیم یہ سارے اس پار کرے جو اس پار کرے جو تقسیم کرے جو کشمیر بنے گا کشمیر رہا ہے کشمیر رہے گا خود مختاری الحاق سے یاری کرے جو اس پار کرے جو الحاق کے سارے مجیدہ سارے الحاق کے سارے الحاق کرے جو اس پار کرے جو مجیدہ کرے تو یاسینہ کرے جو عتیقہ کرے جو نوازہ کرے جو مقبول بشریت بچو مقبول بشریت بچو مقبول بشری جناب کو مقبول بشری جناب کو امتی قوت امتی قوت So as you can see, the procession is in 2 tranches. This is probably could be generalized as the younger lot. ٹھیک ہے چل بس چلنا ہم چھین کے لیں گے یہ حق ہمارا ہے حق ہمارا اس پار بھی لیں گے اس پار بھی لیں گے بچے مانگے طلبہ مانگے کیسان مانگے جموں مانگے گلگت مانگے سری نگر مانگے ہے نام پیارا اس دور کا نعرہ ہر دور کا نعرہ کشمیری مانگے ماں سے پوچھا ممتا بولی ماں سے پوچھا ممتا بولی بہن سے پوچھا آنچل بولا باپ سے پوچھا سہارا بولا
پھر کیوں نہ مانگے پھر کیوں نہ مانگے ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو سارے بولو بیٹھ کے بولو بیٹھ کے بولو بیٹھ کے بولو سارے بولو مل کے بولو مل کے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو للکار کے بولو بالکل ٹھیک گٹھیاں چھو چلو فتح کی سمت متحد بڑے چلو کبھی تو ہوگی روشنی بڑے چلو کبھی تو مٹیں گی ظلمتیں بڑے چلو طلباء تمہارے ساتھ ہے بڑے چلو کسان تمہارے ساتھ ہے بڑے چلو مزدور تمہارے ساتھ ہے بڑے چلو فتح تمہاری منتظر بڑے چلو دو قدم پہ آسماں بڑے چلو ان ظالموں کو روندتے بڑے چلو ان قابضوں کو روندتے بڑے چلو ان جابروں کو روندتے بڑے چلو فتح تمہاری منتظر بڑے چلو بڑے چلو تنویر صاحب کیا حال ہے آپ کا ان نوجوانوں کے جذبات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ نئی لڑی ہے یہ نئی نسل ہے نئی پودے ہیں تو اللہ کرے کہ ان پودوں کے آگے جو ہے اگلے 10 سال میں یہ جو ہماری امنگیں ہیں ہمارے جو جذبات ہیں ہماری جو خواہشیں ہیں کیا اللہ کرے یہ پوری ہو جائیں تو یہ جو آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں گو بیک انڈیا پاک گو بیک تو آپ ان نوجوانوں کے جذبات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کا مسئلہ کیا اور ان کا یہ کیا چاہتے ہیں بچے یہ ان کی فطرتی اندر سے جو خواہش ہے آزادی کی وہی ہے جو ہر انسان کی فطرت ہے تو ان بچوں کو اس نئی نسل کو اس کے سامنے بچپن سے ہی واضح ہے کہ ہم لوگ غلام ہیں یہاں پہ ہمارا اپنا کنٹرول نہیں ہے ہم اپنے پبلک مسائل کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے یہ لوگ بچپن سے ہی سمجھ لیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ نعرے تو ہم لگا رہے ہیں پبلک ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے دنیا بھر کے لوگ بھی دیکھیں گے اس کو لیکن کیا ہم اگلے قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہم چھین کے لیں گے انڈیا سے لیں گے پاکستان سے لیں گے یہ حق ہمارا ہے حق ہمارا بچے مانگے طلباء مانگے مائیں مانگے کشمیری مانگے گلگت مانگے جموں مانگے سری نگر مانگے ذرا زور سے بولو مل کے بولو تاریخ
ساری قوم یہ کہے قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، ملبا کی قوت، مزدور کی قوت، یسار کی قوت، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، نہ بکے والے، نہ دکے والے، نہ قلب کی دی، قوت ہی قوت، 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 جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، مارے کے بچائیں گے، مارے کے بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، مارے کے بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، مارے کے بچائیں گے، راجا 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 قائد 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 میرا قائد میرا قائد میرا قائد میرا قائد راجا 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 قوت کی قوت، قوت کی قوت، مزدور کی قوت، یسار کی قوت، ملبا کی قوت، نہ بکے والے، نہ دکے والے، نہ قائد کی دی، نہ بکے کی، قوت کی قوت، مارے آل اٹھائیں گے، دیوانے آل اٹھائیں گے، مارے کے بچائیں گے، مارے کے بچائیں گے، دیوانے آل اٹھائیں گے، مارے کے بچائیں گے، راجا 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 قائد 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 میرا قائد میرا قائد میرا قائد میرا قائد مارا کشمیر کشمیر بنے گا، کشمیر رہا ہے خود مختاری، الحاق سے جاری، الحاق کرے جو عقیقہ کرے تو، کیوبا کرے تو، بیرسٹر کرے تو۔ یہ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ یہ گاڑیاں یہاں سے بند کرے، اگر کسی کا نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر ہوگی۔ کل بھی ہم نے ان کو باور کرایا تھا کہ بغیر تو شرم کرو، مقبول پر شہید کا دن ہے اور تمہارے انتظامات جو ہے وہ غلط ہے، گاڑیاں بند کرو گے تو ذمہ داری۔ ہیلو تمام، ہیلو بس تو جاری ہو، تمام دوست ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں اور یہ گاڑیاں جو ہیں دوسری طرف سے گزاری جائیں۔ انتظامیہ سے ہماری آخری گزارش ہے، تمام دوست یہاں کھڑے ہو جائیں اور جیسے کہ باضابطہ کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ عمران مرزا گر گیا ہے، عمران مرزا کوئی نہیں، جنریٹر کوئی نہیں، نہ کوئی جنریٹر لانے، جنریٹر لانے، جنریٹر لانے۔ بات کہے اور کٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، علماء یہ کہے، مجنون یہ بولے، پوری قوم یہ کہے، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت۔ نائب انتظامیہ، نائب انتظامیہ، نائب انتظامیہ، ابھی ہم نے ضلع گولڈی کی انتظامیہ کو پہلے بھی باور کرایا تھا، اب بھی باور کرا رہے ہیں کہ پھر متبادل راستے کیے جائیں تاکہ ہم جلسے کا آغاز کر سکیں۔ جلسہ گاہ میں اگر کوئی بھی گاڑی آئے تو اس کی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی۔ قوت ہی قوت، قوت ہی قوت، قوت ہی قوت۔ اے پیاری پیاری، اے پیاری پیاری، اے راج دلاری، اے راج دلاری، افراد کرے گی، افراد کرے گی، افراد کرے گی۔ ماؤں سے پوچھو، ممتا بھی بولی،
کشمیر بنے گا، کشمیر رہا ہے، کشمیر رہے گا۔ غیر ملکی فوجیوں، غیر ملکی ناس کو، آزادی کے قاتل کو شیطان، چھوٹا قاتل ہندوستان، چھوٹا قاتل ہندوستان، آزادی کے قاتل کو شیطان، چھوٹا قاتل ہندوستان، بڑا قاتل پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق کے انداز میں جینا، مشرق کے انداز میں جینا ایک مومن کی شان نہیں۔ قول اگر یہ سچے ہیں تو ان میں کیوں جان نہیں؟ اپنا وطن ہے جموں کشمیر، انڈیا پاکستان نہیں۔ مادر وطن کشمیر کے باشعور، باغیرت، جرأت مند نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے عظیم کارکنان، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو، میں آپ لوگوں کی عظمت کو سلام بھیجتا ہوں جنہوں نے شہید کشمیر حضرت مقبول بٹ شہید کی 28ویں برسی پر شرکت کر کے وہی برے وطن ہونے کا ثبوت دیا۔ دوستو، جس قائد کی یاد میں ہم یہ آج دن بنا رہے ہیں، اس قائد کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ جرأتوں کا پیغام تھا، وہ محبتوں کا پیغام تھا، جسے ہندوستان اور پاکستان کی ایجنسیز نے ایجنٹوں کا رول ادا کرنے کے غرض سے ہندوستان کے اندر 11 فروری 1984 کو تختہ دار پر چڑھا دیا۔ لیکن آج اس قائد کے نظریات، آج اس قائد کے افکار پوری ریاست جموں و کشمیر کے اندر بسنے والے جرأت لوگوں کے دلوں میں محور اور مرکز کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کے ہمارے اس جلسے کی صدارت شہید کشمیر حضرت مقبول بٹ شہید کریں گے، اور اس جلسے کے مہمان خصوصی کی مرکزی صدر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انوار بیگ صاحب کریں گے۔ دوستو، آج کی یہ تقریب انتہائی مختصر انداز میں ہم نے 4-5 مقرر بلانے ہیں اور اختتام کر دینا ہے۔ لنگر کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ تمام دوستوں سے بھرپور گزارش ہے کہ آپ لوگ جب تک پروگرام ختم نہ ہو یہاں پر کھڑے ہو کر پروگرام سنیں۔ ہمارے آج کے پہلے مقرر مبشر ملک، ڈسٹرکٹ آرگنائزر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان سے گزارش ہے تو اپنے حالات کا اظہار کریں۔ میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، اس مقتل کو سوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، لاکھ موجود میں گرا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں، مجھ کو ساحل سے پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ قومی آزادی اور انقلابی شعور سے ترجمان جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پرعزم انقلابی دوستوں، کاروان گریز بٹ شہید کے عظیم جرنیل سپاہیوں، میں تمام دوستوں کو دیجیے نا گرائیوں سے سلسلہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ بطحریت شہید کشمیر مقبول بٹ شہید کا 250واں میں شہادت ہے۔ دوستوں، آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی کشمیری ہے، وہ مقبول بٹ شہید کے احمدوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تیسری بنیا کے غلام کشمیریوں کے عظیم رہنما مقبول بٹ شہید کو دہلی کی تہذیب جیل میں سامراج کا لنگر میں یہ چوک سے تفصیلات میں چڑھا دیا تھا کہ مقبول بٹ شہید کی جدوجہد کو، مقبول بٹ شہید کی تحریک کو دہلی کی تہذیب جیل میں اس کی قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ مگر آج کشمیری پوری دنیا کے اندر مقبول بٹ کو خراج تحسین پیش کر کے سامراجی تلالوں کو یہ بات باور دلا رہے ہیں کہ مقبول بٹ شہید کے آخری الفاظ کی، آخری جمعے کی تکمیل تک ہم
اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوستوں، مقبول بٹ اس تسلسل کا حصہ ہے جس کی لڑیاں حسین ابن علی سے ملتی ہے، جس کی لڑیاں چیکویلا سے ملتی ہے، جس کی لڑیاں حسین ابن علی سے ملتی ہے، اور یہ اعزاز جب مقبول بٹ کو یہاں سے نہیں رہا بلکہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں نے 11 فروری 1990 کو اس بیوس کھلی لکیر کو اپنے بہتر اعزاز کا اپنے 3 ساتھیوں کو چالو کا نظرانہ پیش کر کے اس تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ دوستوں، وقت چونکہ بہت کم ہے اور میرے پاس اور بھی بہت سے مقرر ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، تو میں ان الفاظ پر سے اجازت چاہوں گا کہ ہم دیش کی مقدس فضاؤں کو غلامی کے سیاہ بادلوں سے پاک کر کے دم لیں گے۔ علم، جدوجہد، فتح۔ یا طاقت سے کشمیر چھڑا، یا آرزوئے کشمیر نہ کر، مرتا ہے گر مر جا تو پر دھرتی ماں تقسیم نہ کر۔ اس کے بعد میں ڈگری کالج کوٹلی کے چیئرمین عدیل ملک سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، رکھ موجوں میں گرا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں، مجھے ساحل سے پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی۔ پارا دیش کے پورے ساتھیوں اور NSF کے سر سپاہیوں، غلام دیش کے غلام باسیوں، میری طرف سے آپ کو سر سلام۔ میرے دوستوں، آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے قائد محمد مقبول بٹ کی برسی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جن کو پاکستان کی ایجنسیوں، انڈیا کی ایجنسیوں نے 11 فروری 1983 کو ان کی تلش کی وجہ سے مقبول بٹ کو تختہ پر لٹکایا گیا۔ میرے دوستوں، محمد مقبول بٹ نہ تو جھکنے والا تھا اور نہ ہی کسی کا ہار مارنے والا۔ اس کے نظریے نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ آپ نے بھی کسی کا جھکنا نہیں ہے، آپ نے بھی کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا ہے۔ میرے دوستوں، آج میں اس دیش کے وساطت سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی نیشنل تنظیمیں ہیں، چاہے وہ نیشنل لبریشن فرنٹ ہے، چاہے وہ NSC ہے، چاہے وہ NSF ہے، وہ ایک انگلی کی مانند ہے۔ جب وہ اکٹھی ہو جائے گی تو ایک شاندار موقع بن جائے گا۔ میرے دوستوں، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، جب یہ اکٹھی ہوں گی تو ایک شاندار موقع بن جائے گا کہ جس کے منہ پر بھی مارا جائے گا تو وہ ہل جائے گا۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو لبریشن فرنٹ کے بھی ہیں کہ ہم مقبول بٹ کے عوام کو تبریز یہ دے سکتے ہیں کہ ہمیں خود اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اکیلے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے جاؤں گا۔ علم، جدوجہد، فتح۔ فتح کی صرف ثبوت چاہیے، بڑے چلو بڑے چلو، فتح کی صرف ثبوت چاہیے۔ کھیتیاں ہند کی بیچ کشمیر کے، کھیتیاں ہند کی بیچ کشمیر کے، کام کتنے نرالے ہیں تقدیر کے، سر کٹیں گے یہاں اور پکیں گے وہاں، امتحاں یہ غلامی کی زنجیر کے، اب اصول آزادی کی ریت ہوگی، جس نے سر دے دیا اسی کی جیت ہوگی۔ اس کے بعد میں ابن سینا کالج یونٹ کے صدر ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ راہ گزر ہے اجالے خرید لو، بیچتا ہوں لفظوں کے پیالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا حکم شہر کا احترام، میری زبان کے لیے تالے خرید لو، میں غلام دیش کے غلام باسیوں کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال 11 فروری کو ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہمارے شہید قائد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ وہ مقبول بٹ جنہوں نے کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور وہ کسی بھی ظلم کے آگے جھکے نہیں تھے۔ مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں 1984 میں پھانسی دی گئی اور جب ان کو پھانسی دی گئی تو ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ تو بابا وہ کہہ رہے تھے
کہ کشمیر کی آزادی کو چھوڑ دو. ارے بابا وہ نہیں جھکے, وہ نہیں رکے. اور اس کے بعد 1990 میں گلنواز بٹ نے جب چکوٹھی بارڈر توڑنے کی تحریک چلائی تو اس وقت کے سامراج کے اعلیٰ کاروں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے, لیکن وہ ناکامیاب ہو سکے. اور 11 فروری 1990 کو یہ بارڈر توڑ کر ثابت کر دیا ہم کسی بھی بارڈر کو نہیں مانتے. اور وطن کی سالمیت کو بحال رکھتے ہوئے NSF نے اعلان کیا کہ 28 اپریل 2012 کو چیری بارڈر توڑ کر یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے اور ہم ان بات پر لبیک کرتے ہیں. اور بین الاقوامی برادری سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان بارڈر کی سرنگوں کو بالفور صاف کرایا جائے تاکہ کشمیری کو حقیقی معنی میں آزادی اور خود مختاری نصیب ہو. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں مقبول بٹ شہید کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں وہ قیمت گرانے کی قسم کھائی ہے. علم جدوجہد فتح. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں, اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس نہ تھا تمہیں نہ ہوگا کبھی, کہ اپنی حرص کے بندے ہو بڑے بے ضمیر ہو تم. اس کے بعد میں جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر GC عامر ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً اپنے حالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ محکوموں مجبوروں ناداروں کی بات کریں, آؤ محکوموں مجبوروں ناداروں کی بات کریں. ظلم کی شب طویل ہے یارو, وقت ملا تو سو لیں گے. پنڈال میں موجود تمام NSF کے سرپوش اور آزادی کا شوق دل میں رکھنے والے جتنے بھی NSF کے دوست یہاں پر موجود ہیں, میرا ان کو سرخ سلام. دوستو, آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس عظیم حریت پسند رہنما, اس عظیم قائد مقبول بٹ شہید کی برسی ہے جس نے 11 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی کے پھندے کو چوما اور یہ کہا کہ میں کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے لیے خوشی سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. وہاں ان کو پھانسی اس لیے دی گئی کہ ہندوستانی کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے, پاکستانی کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے. لیکن میرے اس قائد نے کہا کہ ارے بابا میں ایجنٹ ہوں تو کشمیری قوم کا ایجنٹ ہوں. اگر میرے قائد کا جرم یہ ہے, اس جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی گئی, تو میں اس چوک میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ ارے بابا میں بھی کشمیری قوم کا ایجنٹ ہوں, مجھے بھی پھانسی دو. خون کے ہری قطرے تک ہم اپنے قائد کے نظریات کو لے کر چلیں گے اور جہاں تک ہو سکا ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. باتیں تو میرے دوستوں بہت ہیں کرنے کو, لیکن ٹائم بہت کم ہے. میں اسی شعر کے ساتھ جان چاہوں گا. فقط کی جن کی بنیادیں جھوٹ پہ مبنی ہیں, ہم نے وہ حکومت گرانے کی قسم کھائی ہے. علم جدوجہد فتح. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. کاہے امرا کے در و دیوار ہلا دو, جس کھیت کے دہقان کو بھی اثر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر ہوشائے گندم کو جلا دو. اس کے بعد میں PNP کے رہنما کامریڈ تیفور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً اپنے حالات کا اظہار کریں. کامریڈ تیفور. کتنے پاگل ہیں ہمیں طاقت سے ڈرانے والے, کتنے پاگل ہیں ہمیں طاقت سے ڈرانے والے. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم ہیں اس وطن کے چاہنے والے. وہ ان آزادی کے جراؤں کو بجھاتے بجھاتے تھک جائیں گے. ہم ہیں ایسے سر پھرے جوان کے ان آزادی کے جراؤں کو اپنے لہو سے جلانے والے. دھرتی ماں جموں کشمیر پہ چھائی صدیوں سے غلامی کی طویل کالی سیاہ رات, ظلم بربریت اور استحصال کا شکار.
कश्मीरी कौम के अजीम तलबा, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कायद शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने मादरे वतन की आज़ादी, मादरे वतन की खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए तिहाड़ के जहल, दिल्ली की तिहाड़ जहल में फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन सुकरात की तरह असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। तो आज का तारीख साल दिन हमसे ये तकाजा करता है कि हम उनके नजरियात रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी, खुशहाली और इन गैर मुल्की गास्पों के खिलाफ अपनी जदोजहद करें। आज पूरी दुनिया के नौजवान आलमी साम्राज्य के खिलाफ और दुनिया के सरमायादाराना निजाम के खिलाफ सड़कों पर है। इंडिया से लेकर इटली तक और जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नौजवानों ने अपना फैसला सुना दिया है। तो वक्त आ गया है कि हमें अपनी शनाख्त के लिए लड़ने का। दोस्तों, हमें यह बताया गया कि हम आजाद हैं, आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले हम आजाद हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद के अंदर जो लूला लंगड़ा हुक्मरान बैठा है, जो अंगूठा मारू की टीम बैठी है, हम पर मुसल्लत है। इन्होंने हमें पाक सरजमीन पढ़ाया, इन्होंने हमें कायदे आजम और पाकिस्तानी जर्नलों की कहानियां पढ़ाई, लेकिन उस तरफ जो दलालों का टोला बैठा हुआ है इंडियन मकबूजा कश्मीर में, उधर हमें वंदे मातरम पढ़ाया गया, वहां पर नेहरू और गांधी की कहानियां पढ़ाई गई, कश्मीरियों को गैर मुल्की आकाओं की कहानियां पढ़ाई गई। हम मज़म्मत करते हैं दोनों तरफ के हुक्मरान तबके से कि हमें अपनी तारीख पढ़ाई जाए, हमें सफदर अली खान की तारीख पढ़ाई जाए, हमें मल्लिक खान की तारीख पढ़ाई जाए, हमें मक्खन खान की तारीख पढ़ाई जाए, हमें शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की तारीख पढ़ाई जाए, हमें अपनी तारीख पढ़ाई जाए, हमें कायदे आजम और गांधी की कहानियां न पढ़ाई जाए। मैं JKPNP की तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट और फेडरेशन के इनकलाबी तलबा की 28 अप्रैल की कॉल है, तो डिस्ट्रिक्ट कोटली की तरफ से इन इनकलाबी तलबा की हमायत करता हूँ, जो रियासत की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, जो रियासत की खुद मुख्तारी के लिए, जो अपनी शनाख्त के लिए, तो हम उनके साथ हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी तंजीमें हैं, शब्दा के वारिस के, उर्दू के वारिस के, लेकिन यहाँ के गरीब का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के मजदूरों का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के तलबा का कोई वारिस नहीं है, यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, तलबा के, यही इनकलाबी वारिस के जो आज इस शहीद चौक में खड़े हैं। तो मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ, आपके नजरियात को, आपकी हिम्मत को, आपकी जरूरत को मैं 1000 बार सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने साम्राज्यों को ललकारा, जिन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों को ललकारा, जिन्होंने राह को ललकारा, जिन्होंने ISI को ललकारा। और तारीख हुआ है कि इन इनकलाबी तलबा ने हर दौर में इन जालिमों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, और मुझे उम्मीद है कि ये अलम बगावत बुलंद करते रहेंगे, और उस वक्त तक इन जालिमों को, इन काबू को ललकारते रहेंगे, जब तक 84,471 मील पर कश्मीर का परचम नहीं लहराएगा, आजादी के तराने नहीं सुनाए जाएंगे, खुद मुख्तारी की आवाजें नहीं उठेंगी, उस वक्त तक मुझे यकीन है कि ये तुलबा रुकने वाले नहीं है, ये झुकने वाले नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है, ये बिकने वाले नहीं है। तो मैं इनकी अज़मत को, इनकी हिम्मत को 1000 बार सलाम पेश करता हूँ, और मैं इनके शाना शाना हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ, चाहे वो रियासत की उस खूनी लकीर को पार करने के लिए जाए, वो चाहे वो कलकत्ता जाए, चाहे वो श्रीनगर जाए, चाहे वो इन जालिमों के ऐवानों के अंदर घुसने की कोशिश करे। तो हमारा इनकलाबी नौजवानों का, तलबा का ये फर्ज बनता है कि अब कमरों में सोने का वक्त नहीं, अब मोबाइल पर बातें करने का वक्त नहीं, अब वक्त है कि हम सड़कों पर हों और सड़क पर रहें, जब तक रियासत की आज़ादी की आवाज़ साम्राज्य के ऐवानों तक नहीं जाती, तो हम रुकने वाले, थकने वाले और बिकने वाले नहीं हैं। थैंक यू। छू रहे थे जालिमों के साथ मेरे पाँव के साथ, किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर ज़हूर मलिक साहब से गुजारिश है कि ज़हूर मलिक साहब अपने हालात का इज़हार करें। जिंदान की सलाखें टूटेंगी, मुस्लिम को परेशान देखेंगे, ए वादा हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। क्या गम जो अपनों की चाहत में शके गम हमको खजाए, कुछ लोग होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। पारा पारा देश के पुरज़म जवानों, गुलाम देश के गुलाम बासियों, NSF के सुरख फौज सिपाही और सुरख सलाम। आज आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने तमाम कागजात को बाराताब रखते हुए
पार्क की बस्ती को बनाकर और दिनों की मेहनत और यहाँ शहीद चौक में इकट्ठे होकर स्वागत कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सिर्फ कोई सिपाही अगर कश्मीरियों की शनाख्त के हवाले से बात की जाए तो जम्मू कश्मीर नेशनल फेडरेशन के ने पूरे आजाद कश्मीर के चौक चौराहों के अंदर पाकिस्तानी शनाख्त को गिराकर ये साबित कर दिया कि हम कश्मीरी हैं। हमारे पास डबल डेमोक्रेसी की गेम न खेली जाए। कैबिनेट ने हमें ये कहा कि ये जो शनाख्त के हवाले से कश्मीर में मेरे इससे पहले दोस्तों ने बहुत तफसील से बात की, वक्त भी कम है और मुझे आप दोस्तों की थकावट का भी एहसास है कि कल आप कुर्ती से चले हैं, रात को आए हैं, सुबह वहां से चले हैं, वो दूसरे यूनिट से वो आए हैं और प्रोग्राम किया। आप दोस्तों को आज अज़म करना होगा कि जो हमने सीज़फायर के इख्तिलाफ करने की बात दी हुई है, आप उस बात को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं, करिया करिया गली गली और गाँव गाँव फैल जाए अपने शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के जो पैगाम को ये आम करें और आज के सबर साबित इस दिन मकबूल भट्ट की जो बस्ती है इस पर ये अज़म करें कि हमने कश्मीर की खुशबख्तारी, कश्मीर की खुशहाली, किसी भी जो फैसला है इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जानों का नजराना देना पड़े। हमें हमारे समतु में हमने जो आपके इस काफिले को आगे बढ़ाया है और हम ये याद करते हैं कि हमने शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट और शुदाए चौधरी अरशद महमूद बिलू शहीद और शुदाए के अमर शहीद राजा बेजाद इन्होंने अपनी जान का नजराना दे करके साबित किया है कि हमने कश्मीर को खुद मुख्तार और खुशहाल साबित करना है। मैंने अल्फाज के साथ फकत जिनकी बुनियादें झूठ पे मबनी है, हमने वो कुंबल पिलाने की कसम खाई है। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियाँ उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों जरा ऋतु का मिजाज समझो, जो आज का दिन सकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक़ मरकज़ी नायब सदर अदरीस पाशा साहब से गुजारिश है कि वह इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। सामने के लिए जूस वाली दुकान इतने खड़े हैं ऐसे ही जो भी फौजी क्लास हो एकदम इसके सामने मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, फिर से मस्तल को संवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। लाख मौजू में गिरा हूँ अभी डूबा तो नहीं, लाख मौजू में गिरा हूँ अभी डूबा तो नहीं। मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। गुलाम देश के गुलाम वासियों, NSF के सोच सिपाहियों और पिंडार में खड़े बागयूर कश्मीरियों, सोच सलाम। जैसा कि तमाम लोगों पर, तमाम स्टूडेंट्स पर और सुनने वालों पर आज का दिन यहाँ है कि हमेशा की तरह NSF ने शहीद चौक में
بھٹ صاحب کو خراج عقیدت پیش کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی بھٹ صاحب کے حقیقی وارث ہیں اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ریاست جموں و کشمیر 83,471 مربع میل پر بسنے والے لوگوں کی بات کرنے والے وہ ہم ہی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مظفر آباد کا ہو، وہ سری نگر کا ہو، وہ میر پور کا ہو۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ 11 فروری کو مقبول بٹ اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کے رستے پر چل کر ان کی تحریک کو تسلسل دے کر ہمیشہ کی طرح چلتے رہیں گے، جب کہ آپ لوگوں کو سیکریٹری نے بھی کہا ہے کہ جلدی کریں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت دوں گا، 2-3 منٹ کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ بٹ صاحب نے ہم کو ایک رستہ دیا کہ بابا مجھ کو ان لوگوں نے پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا جب میں پاکستان میں گیا، لیکن جب کہ لال قلعے میں وہ جو لال میں بنا ہوا ہے اس میں جب ہمارے بٹ صاحب کو انہوں نے ڈکا تو اس وقت کے آمد، اس وقت کے جابر بٹوں نے آ کر ان کو کہا کہ بابا آپ نے اپنا نظریہ چھوڑ دو، مختاری چھوڑ دو، سوچ چھوڑ دو، میں تم کو اس پہ لگاؤں کرسی پر بیٹھنے کے لیے اجازت دے دوں گا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مقبول بٹ اپنے قائد کو جنہوں نے کہا کہ میں اگر اپنے کشمیر کے لیے آخری خون کا قطرہ بھی پیش کروں تو یہ میرے لیے اپنی کشمیری عوام کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کروں تو میرے جیسوں پر آگے بھی لعنت پھیلتی رہی ہے، اور میر جعفر اور میر صادقوں کا کردار ہمیشہ سے تاریخ نے اوپن کیا ہے، اور ہمیشہ سے ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بیچا، لوٹا، کھوٹا، سب کچھ کیا، لیکن آج میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بٹ صاحب کے راہ کو جہد مسلسل بنا کر ہمیشہ کی طرح ظلم سے جو کفن آپ لوگ سر پر پہنتے ہیں اس کو اپنے سر پر باندھ کر اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ نکل کر یہ جو بارڈر پر خواہ یہ پاکستانی بارڈر ہو، خواہ ہندوستانی، جو کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے جو آپ لوگ بین الاقوامی جو میڈیا ہے انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہے جو کشمیر کو ڈیفرنٹ ظاہر کرتی ہے کہ ایک نارنجی لائن کی لائن ہے، وہ نارنجی کی لائن جو آج لوگ اب ہم کو بجلی نہیں مل رہی، یہی ہماری بجلی ہمارے جنگلوں کو تو مل سکتی ہے بابا، لیکن ہم لوگوں کو نہیں مل سکتی، اس وجہ سے نہیں ملتی ارے بابا کہ یہ آپ لوگوں کی چیز ہے، آپ لوگوں کا کمپنی ہے، آپ لوگوں کو، لیکن صرف اور صرف آپ لوگوں کو رعایا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس رعایا کے درجے سے نکل کر عوام بنیے، عوام بن کر ایک باشعور طریقے سے اپنی تحریک کو اس ٹاپ پر لے جاؤ جہاں پر ان چوروں کو، ان غاصبوں کو تلے سے پکڑو، اور یہ جو برگیڈ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ایجنسیاں ان کے برگیڈ، یہ جو بڑی بڑی جہاں پہ آپ اس سائٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہاں پہ ان لوگوں نے گھوڑوں کے لیے اتنے بڑے بڑے طبیلے بنائے ہوئے ہیں، یہ طبیلے بابا ان گھوڑوں کو اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ یہ ہندوستانی فوج سے مقابلہ کریں گے، یہ بس اور بس صرف اور صرف ہمارے لوگوں کو دبانے کے لیے، ہمارے لوگوں کے اوپر گھوڑے چلانے کے لیے، یہ لوگ اس وقت سے گھوڑے نکالیں گے جب یہ اعلان کریں گے کہ اب یہ کشمیر نہیں رہا، یہ کشمیر پاکستان بنے گا، تو اس وقت یاد رکھو کہ یہاں کا بچہ کریا سے نکل کر اس پاکستانی فوجی کو گولی مارے گا، اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ان لوگوں کا بچہ آپ کرتے ہو، جن کے ساتھ علاج کرتے ہو، جو دیکھو لال مسجد میں اس پاکستانی فوج نے کیا کیا، جو ووٹانے یہ لوگ خود پیسے دے کر کہتے ہیں کہ آؤ ڈرون حملے گرو، یہ خود لوگ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اتنی اجاگر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے میں بٹ صاحب کا نظریہ دست ہو جاتا ہے، لیکن میں بار بار میرے قائدین کی کیا رہے کہ وقت ایک برگر یہ کالج نے مڑایا غریب گھر ہیں اجالوں سے
جتنے پڑھے ہیں علوم سے مزدور اتنی ہی روشنی مجھے ستاروں سے چھین لو، جتنے غریب تن ہیں جہازوں سے بے نیاز اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لو، اتنی تجربتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لو۔ ملک ظفر صاحب اور بویا طارق کرم صاحب ابھی آج مشہور ہوں، یہ پروگرام میں تشریف آور ہوئے اور انہوں نے اپنا ٹائم زہی صاحب نے بھی انہوں نے اپنا ٹائم مرضی صدر صاحب کے لیے دیا ہے، تو معاذ رائی شمالی صاحب کے ہمارے دوست ہیں معاذ رائی شمالی کے محمود صاحب انہوں نے بھی اپنا ٹائم، انوار بیگ صاحب جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرضی صدر ہیں، جو آپ آخر میں آپ تمام لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مرضی صدر جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن انوار بیگ صاحب کو سنیے۔ وہ یہ صحیح پار کر کے دے پار کر لین بعد موٹر سائیکل پار کر کیونکہ اگلا بندہ جب پانی نہ تھا اسی نہ پانی برگر پانی اچھا پانی پلایا ہے براہم برگر پانی پلا جی جب تو پانی پار عوام بھی پتہ ہے نہریں معلومات تھکی ہے کیا نہیں ہو بھائی میں عوام نہرہ بازی کری تھکی ہے میں پانی پلاؤں میں گلے خوش کریے چاچی کھول ہوئی بس میں تھوڑا جو دور کرنا پورا زمین انقلابی دوستو، آج ریاست جموں کشمیر کے اس عظیم رہنما کی یاد میں پورے کشمیری نہ صرف ریاست کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری موجود ہیں آج اس حریت پسند کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس نے سولی پر چڑھنے کے بعد بھی اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا اور آج اسی نظریے کو لے کر پوری کشمیری قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، مسلک کے پجاری جب ناانصافیوں کی سرحدوں پہ صلح کر لیں تو وہاں سے ایک انقلابی سوچ ابھرتی ہے جس کو مقبول بٹ شہید کی سوچ کہتے ہیں۔ یہ سوچ ان غاصبوں، ان قاتلوں، ان لٹیروں کے احوالوں میں لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ جب ریاست کے اندر کشمیر کے قاتل تین شیطان انڈیا، چائنا، پاکستان کا نعرہ لہرایا جاتا ہے تو اس وقت اسلام آباد کے اندر اور دہلی کے اندر اور شنگھائی کے اندر بیٹھے ہوئے عالمی سامراج کے ان دلالوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے 2.25 کروڑ کشمیری جن کو ہم پچھلے 64 سالوں سے یرغمال بنائے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ سے کشمیریوں کو ہم قتل کر چکے ہیں، ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کے جیلوں سے درآمد شدہ مجاہدین کے جعلی روپ میں اس ریاست کے اندر جعلی جہاد کا ڈرامہ رچایا گیا اور 20 سال کے بعد انہی پاکستان کے حکمرانوں نے، انہی پاکستان کے جاگیرداروں نے، انہی پاکستان کے جنرلوں نے، انہی پاکستان کے فوجیوں نے ان مجاہدین کو دہشت گردی کا لقب دے کر سامراج کا ریکارڈ ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے 1988 میں جب اس ڈرامے کو شروع کیا گیا تو اس وقت آزاد کشمیر کے چوراہوں میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ جی ایچ کیو سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جی ایچ کیو کے اندر بیٹھنے والا اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مدراس اسلم بیگ جو عالمی سامراج کا دلال تھا، جو عالمی سیاسی تحریک کا ایجنٹ تھا، جو ضیاء الحق کا پروتا تھا، اس نے کشمیری قوم کو قتل عام بنانے کا منصوبہ پیش کیا اور اس منصوبے کو جماعت اسلامی کی شکل میں، حزب المجاہدین کی شکل میں، لشکر طیبہ کی شکل میں، حرکت المجاہدین کی شکل میں ان حرام خوروں نے کشمیری قوم کا قتل عام کیا اور بابر یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کو، کشمیری قوم کو ہندوستانی فوج قتل کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر درگاہوں کو سرعام جلایا گیا، حضرت پل کو جلایا گیا، حضرت پاک نبی کریم صلی
علیہ وسلم کے مبارک کو سرعام گرایا گیا اور یہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا کہ ہندوستانی فوجوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اس وقت کا مستقل جو درگاہ حضرت پل کو جلانے میں ان کا اہلکار تھا واجپئی کے دور میں اس کو صرف پیسے دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ پاکستان کی فوج اور ہندوستان کی فوج آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیے ہوئے تھے کہ تم کشمیریوں کے یہ 5000 جو تاریخ ہے اس کو بسر کرو. کشمیریوں کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ملتے ہیں، ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ان کے اندر نفرتیں کو، ان نفرتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا یرغمال بناؤ اور کشمیریوں کی 5000 سالہ تاریخ کو تہس نہس کر دو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں باغیرت کشمیریوں کو آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کا سالسوں کو انہوں نے ببانگ دل وہاں سے نکالا اور آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو حملے ہو رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دفاع پاکستان کے نام پر پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو دفاع پاکستان کے نام پر، جو اسلام کے نام پر پاکستان کی 18 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا کر اسلام کے نام پر یہ رومال بنائے ہوئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تاجدار مدینہ کے ماننے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے پیروکار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شہداء کے وارث ہیں. ان شہداء کے وارثوں کو، ان پیروکاروں کو ہم یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ جس پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا تھا اس پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. سارے لیڈر تمہارے ایجنٹ ہیں، تمہاری فوج قاتل ہے، تمہاری ایجنسی قاتل ہے، تمہاری جماعتیں قاتل ہیں. اس لیے کہ 2.25 کروڑ کشمیریوں کی قومی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کا میڈیا بھی ہے، پاکستان کے سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پاکستان کی مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر وہ کھیل کھیلنا چاہتی ہیں آنے والے وقت میں جو افغانستان میں ضیاء الحق نے ان سے کھلواڑ کرایا تھا. لیکن ہم ان کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ وانا نہیں ہے، یہ پشاور نہیں ہے، یہ بلوچستان نہیں ہے. ان کشمیریوں نے محمود غزنوی کو ناگو چنے چبوا دیے تھے جو پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے اپنے ٹھاٹے مارتا ہوا جلوس لے کر افغانستان کی طرف گیا تھا. اس محمود غزنوی کو جس کو تم مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہو اس محمود غزنوی کو بھی ناگو چنے چبوا دیے تھے. تمہاری فوج اور تمہاری یہ جماعتیں یہ کشمیری قوم کی چوٹیوں کے آگے بھی کھڑے نہیں ہو سکتی. اس لیے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو ہوش کے داخل لو. پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جتنی سیاسی جماعتوں کے حکمران ہیں ہم ان کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ عوام کی عدالت میں اس خطہ کشمیر کے 2 باسی جنہوں نے اپنا مقدمہ تمہارے عوام کے سامنے پیش کیا اور ہم یہ آپ کو باور کرا دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے دلال تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو تم نے پروموٹ کیا تھا، جن کو تم نے وزیر اعظم بنایا تھا، جن کو چیف سیکرٹری نے ایک دستخط کے ذریعے وزیر اعظم بنایا تھا. لیکن جب حقائق کی میز پر سامنے آئے تو انہوں نے بھی کشمیریوں کی وکالت کی. تم کو شرم آنی چاہیے. تم 64 سالوں سے جن حکمرانوں کو پال رہے ہو یہ آستینوں کے ساتھ جو تم پال رہے ہو کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایسا ناصور ہے جو کشمیری قوم کی قومی آزادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. دوستوں اور بھائیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ریاست کے تینوں حصوں کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں علاقے ہندوستان کی یا علاقے پاکستان کی کہ چیف سیکرٹری کے جوتے پالش کرنے والے ہیں، یہ وزیر اعظم کے لانی اور زرداری کے مالش کرنے والے لوگ ہیں. یہ تمہارے حقوق کے مفادات کا کبھی بھی دفاع نہیں کر سکتے. یہ زمین فروش لوگ ہیں. ان زمین فروشوں سے تمہیں جان چھڑانا ہوگی. تمہیں ٹوٹی اور لڑکے کی سیاست میں ڈال کر تمہارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. تمہیں یہ نالیوں اور سڑکوں میں پھنسا کر کیسے ایسے خواب دکھا کر
ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं। कोई चौधरी की बात करता है, कोई मुल्कों की बात करता है, कोई राज्यों की बात करता है, कोई महाजरीन की बात करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे हरामखोरों को जो पिछले 64 सालों से इस कश्मीरी कौम को बेवकूफ बनाकर इस्लामाबाद की लोली नगरी कुर्सी में बैठकर चीफ सेक्रेटरी के आगे दलाली करते हैं और जीएससी मनी की सीढ़ियां चढ़ के कहते हैं कि हमारे टांगों में जान नहीं रही। ऐसे नक्सों जिनको तुम पाल रहे हो, इनका खात्मा करना होगा, इसलिए कि ये तुम्हारे आने वाली नस्ल के दुश्मन हैं। ये मीर जाफर और मीर सादक हैं और अब ये समझते हैं कि हम ताजदार मदीना के मानने वाले लोग हैं, हम हुसैन की सीरत पर चलने वाले लोग हैं, जिसने करबला में अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी कूफी थे जिन्होंने गद्दारी की थी हुसैन के साथ। और कश्मीर के अंदर भी वही कूफियों की शक्ल में गद्दार मौजूद हैं जो कश्मीरी लोगों की आबादी में रुकावट बने हुए हैं। दोस्तों और भाइयों, अब ये समझते हैं कि 11 लाख फौज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पूरा कश्मीर के ऊपर काबज है। हम इस फौज के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं और हम ये जिदोजहद पुरअमन जिदोजहद कर रहे हैं। हमारे हाथ में ना असला है, हमारे हाथ में ना बारूद है, हमारे हाथ में ना बम है। ऐसा ना हो कि तुम जो काम करने जा रहे हो, अगर तुमने उस पर जहन न लड़ाया, उससे पीछे न हटे, तो फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर 6 लाख फौज हिंदुस्तान की उसको कश्मीरी जूतों के नीचे रख रहे हैं, तो तुम्हारी ये जो 5 लाख फौज है ये 1 घंटा भी यहाँ स्टैंड नहीं कर सकती। इनको जूतियां मार के उलाट और मंगला से पार कर दिया जाएगा। इसलिए फिलफोर आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से अपनी अफवाज को यहाँ से बाहर निकालो। ये तुमने जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर, तुमने जो बड़ी बड़ी बारूदी सुरंगें लगाई हुई हैं, ये बड़ी बड़ी जो तोपें तुमने नस्ल की हुई हैं, तुम अमन की आशा की बात करते हो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बेवकूफ बनाते हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम को, और कहते हो कि हम अमन की आशा को लेकर आगे चल रहे हैं। किस अमन की बात करते हो? पंजाब में दहशतगर्दी, दिल्ली में दहशतगर्दी, लाहौर में दहशतगर्दी, कराची में दहशतगर्दी, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, पूरे कश्मीर में तुम वो दहशतगर्दी ला रहे हो। इन गुंडों और बदमाशों को अपनी लगाम में रखो। ऐसा ना हो कि ये कश्मीरी को इनको ऐसे नाबूद करना जिम्मेवार कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तारीख के तरक्की को, तुम्हारी फौज को बंगालियों ने जूते मारकर वहां से तुम्हें निकाला था। तुम्हारी फौज को बंगालियों ने इस कदर नंगा किया था। तुम्हारी इस पाक फौज को जो ये कहती है कि दिल्ली तक करेगी फौज, पाक फौज, तुम पाकिस्तान के अंदर अपनी आवाम का दिफा नहीं कर सकते, तुम हिंदुस्तान का क्या दिफा करोगे? रहे कश्मीरी तो कश्मीरी अपनी 5000 साल तारीख सामने रखते हैं। और हम ये कहते हैं कि 28 अप्रैल को हम 1990 की तारीख दोहराने जा रहे हैं। ये किसी के वहम गुमान में नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ऐलान की हद तक है। हम इस कंट्रोल लाइन को तोड़ेंगे और पाकिस्तान की फौज और हिंदुस्तान की फौज को ललकारेंगे कि तुम अपनी तोपें अपनी गन्ने लेकर आओ। हम पुरअमन अंदाज में जाएंगे। अगर तुम अमन की आशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बात करना चाहते हो तो अमन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से निकलता है। अगर तुम्हें जनूबी एशिया में अमन चाहिए तो कश्मीरियों को आज़ादी देना होगी। यहाँ से अपनी फौजों को निकालना होगा, यहाँ से अपने असले को वापस लेके जाना होगा। बॉर्डर लाइन पर तुमने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं उनको साफ कराना होगा। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर बसने वाले कश्मीरी जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चों के पांव बारूदी सुरंगों पे, बच्चों की टांगें गया हो रही है, बूढ़े अपाहज हो रहे हैं, माएँ यतीम हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं। लेकिन इन जालिमों को, इन चोरों को, इन डकैतों को जो डॉलरों का एवज अपनी आवाम का सौदा कर रहे हैं, उन्हीं डॉलरों की बर्बाद को देखकर ये कश्मीरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो 30 लाख कश्मीरी जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर है, अमेरिका को पता है कि वियतनामियों ने उसके साथ क्या किया था। अमेरिका की फौज और फ्रांस की फौज को
वियतनाम की आवाम ने जूते मारकर निकाल दिया था, जिनके पास एटम बम थे, जिनके पास आज भी ड्रोन्स हैं। लेकिन आज दुनिया के अंदर तमाम के ड्रोन अटैक करते हैं। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये पावर कराते हैं और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पावर कराते हैं, और हमारा पड़ोसी चाइना उसको भी पावर कराना चाहते हैं कि तुम 21वीं सदी की सुपर ताकत बनने जा रहे हो। बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस का मकाम है कि उस डिक्टेटर ने, अयूब खान ने तुमको जो कश्मीर का हिस्सा दिया था तोहफे में, उसको कश्मीरियों के हवाले करो। तुम्हारी फौज उस हिस्से के ऊपर काबज है। हम पाकिस्तान की फौज को, चाइना की फौज को और हिंदुस्तान की फौज को कहते हैं तो अपनी अपनी सरहदों में जाए, कश्मीर की सरहदें खाली कर दे। ऐसा न हो कि जो लावा श्रीनगर से निकला है वो कोटली से भी इसी तरह आगे बढ़े, मुजफ्फराबाद से भी आगे बढ़े, रावलाकोट से भी आगे बढ़े, बाग से भी ऐसे ही आगे बढ़े, बिम्बर और बिरपर में भी वही लावा पके और गिरगिट से होता हुआ लद्दाख तक जहाँ तक पहुंचे। लेकिन हम फिर भी अमन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम पुरअमन तौर पर अपना हक आज़ादी मांगते हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदाद है जिसके अंदर पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने साइन किया हुआ है, हम उन करारदादों की बात करते हैं। हम बैरिस्टर सुल्तान की करारदादों की बात नहीं करते, हम गद्दार अमल, मुजाहिद अमल की करारदादों की बात नहीं करते, हम सिकंदर आजाद की करारदादों की बात नहीं करते, हम फारूक हैदर की बात नहीं करते, हम सतारती की करारदादों की बात नहीं करते। हम उन करारदादों की बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 1945 में पास की थी। उसका पहला नुक्ता ये है कि हर कौम को ये हक हासिल है कि वो अपने मुल्क के ऊपर खुद हुक्मरानी करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन कह रही है, जिसके ऊपर 246 ममालिक ने साइन किए हुए हैं। हम ये कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि हर कौम को ये हक हासिल है तो फिर कश्मीरियों से ये हक पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने पिछले 64 सालों से क्यों छीना हुआ है। उसकी दूसरी करारदाद ये कहती है कि हर कौम को ये हक हासिल है कि वो अपनी शनाख्त को बहाल रखे, गैर मुल्की कब्जे और लूट मार को रोके। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, इनकी सियासी जमातों ने कश्मीर के वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कश्मीरियों के पानी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पानी हमारा, रोशन पाकिस्तान, पानी हमारा, जगिए पाकिस्तान के सरमायादारों की रोशन हो, ये नहीं हो सकता। जो पानी कश्मीर से जाता है हम उस महाराजा के जानशीन हैं जिसने जब नहर जलन को निकाला था तो उस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, उन अंग्रेजों से भी उसने अभियाना लिया था। हम उस कानून की बात करते हैं, 1819 का वो कानून जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस दुनिया के नक्शे पर नहीं थे। एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान था जिसका पासपोर्ट अल्लामा इकबाल था, जो ये कहता था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम है इसकी बुलबुलें, ये है बागबां हमारा। क्या कैसा ख्वाब आया अल्लामा इकबाल को, ये जाके कहते हैं कि 1930 में उनको खुतबा इलाहाबाद के मकाम पर उन्होंने 2 कौमी नजरिया पेश किया। किस 2 कौमी नजरिए की बात करते हो? 18 करोड़ मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर और 34 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कोई 2 कौमी नजरिया नहीं है। पाकिस्तान तारीख में बदनवा मुल्क है। ये जरनैलों की औलादों के लिए बनाया गया था, ये जागीरदारों और सरमायादारों की औलादों के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान के 80% अवाम के लिए नहीं बनाया गया था। अगर ये इस्लाम के नाम पर बनाया गया था तो सऊदिया भी तो इस्लामी मुल्क होता, दुबई भी इस्लामी मुल्क होता। हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया की तारीख का मुताला किया जाए तो 2 मुल्क मजहब के नाम पे बने हैं, एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम इसराइल। पाकिस्तान इसराइल के एजेंट और इसराइल पूरे आलम इस्लाम को कंट्रोल कर रहा है। ये सारे इसराइल के एजेंट हैं। कहते हैं कि यहूद और नसारा को तबाह करो, कैसे तबाह होगा? अगर दवाओं से काम नहीं चलता तो शीनियां बांट के दवाओं के दुआएं करते हो कि हम उनको तहस नहस करेंगे, उनकी तोपों में, उनकी गद्दों में से पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये 21वीं सदी है।
जागीरदारी दौर खत्म हो चुका है, सरमायादारी दौर खत्म हो चुका है, सुपर संडी दौर भी खत्म हो चुका है, नियोलिथिक एज है, 21वीं सदी है। एक एक बीज को कंट्रोल किया जा रहा है। इंसानी जिस्म के अंदर 1 अरब सेल मौजूद है, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। और इंसान हमेशा इंसानों की बात करते हैं, वो हैवानों की बात नहीं करते, ना ही वो हैवानों के लिए जिद्दोजहद करते हैं। और हम इंसानियत की मेराज के लिए कोशां है। और इंसानियत की मेराज उसका जो स्लोगन है वो कश्मीरियों ने दिया है। और अगर दुनिया के अंदर तुम हमें अमन चाहते हो, तुम इंसानियत चाहते हो, तो फिर कश्मीरियों को आज़ादी देनी होगी। हम आलमी दुनिया से भी ये अपील करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से भी ये अपील करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम से भी ये अपील करते हैं कि तुम अपने हुक्मरानों को समझाओ। पिछले 64 सालों से तुम्हारे हुक्मरानों ने रोजगार छीना हुआ है, तुम्हारी सेहत छीनी हुई है, तुम्हारी तालीम छीनी हुई है, तुम्हारी आने वाली नस्ल को उन्होंने दौर पे लगाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा 80,000 रुपए का मकरूज है। क्या कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था। ये तो आराम खा रहे हैं पिछले 64 सालों से, इसीलिए इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और अल्लाह ताला भी इनसे नाराज है। और जितने भी पैगंबर हैं यहाँ पे, जितने औलिया अल्लाह है, वो भी इनसे नाराज है। उसकी वजह यह है कि ना इन्होंने औलिया अल्लाह के दरबारों को छोड़ा, ना इन्होंने उनके मज़ारों को छोड़ा, वहाँ पे भी इन्होंने बम धमाके किए हैं। और कहते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। लानत है ऐसे ठेकेदारों पर, लानत है ऐसे यहूदियों के दलालों पर, लानत है ऐसे जमीन फरोशों पर, लानत है ऐसे इस्लामाबाद के अंदर दलालों पर, लानत है ऐसे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए उन दलालों पर जो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तुम लाहौर में चक्रा बंद नहीं करा सके, उसको तुम मॉडर्न टाउन में ले गए हो और पूरी पाकिस्तान की कौम का सत्यानाश कर रहे हो। पाकिस्तान की आने वाली नस्ल का खुदा कर रहे हो। तुम अपनी जाति का निलाम कर रहे हो। सरेआम शर्म आनी चाहिए तुमको, ऐसे हुक्मरानों को जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे हुक्मरानों को जो मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए हैं। जो है वो चौधरी मजीद की शक्ल में हो, जो कहता है कि मैं मुजावर हूँ। अरे बाबा, ये मुजावर ये दरबारों के ऊपर सजदे करने वाले मुजावर नहीं हो सकते। अगर तुमने दरबारों को देखना है तो गार शरीफ जाओ, यहाँ पे कोई मुजावर नहीं है। यहाँ पर औलिया अल्लाह बैठे हुए हैं। तुम आवाम को बेवकूफ बनाकर ये कहते हो कि हम मुजावरी करते हैं। तुम भुट्टो के तो मुजावर हो सकते हो, पेंडुलिन के तो मुजावर हो सकते हो, सरकारी के तो मुजावर हो सकते हो, लेकिन किसी दरबार के तो मुजावर नहीं हो सकते। इसलिए तुम फाइन हो। और फाइन जो लोग हैं वो कभी भी हक और सच की बात नहीं कर सकते। और जो बदकार है, जो जालिम है, जो एयर हॉस्टल के अंदर और बड़े बड़े हॉस्टल के अंदर बैठकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते। जो सरेआम शराब पीते हैं, और सरेआम कश्मीर हाउस की बॉडी के वो पकड़े जाते हैं, तो कभी कश्मीरी के वारिस नहीं हो सकते। दोस्तों और भाइयों, हम ये समझते हैं, हम पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के एजेंसीज को, पाकिस्तान की फौज को ये पावर करा देना चाहते हैं कि 2004 में आजाद कश्मीर के चौकों और चौराहों में तुम्हारे इस ID कार्ड को हमने जलाया था। तुम फिर वही तारीख दोहराना चाहते हो। अकल के अंदर शर्म करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो अशर हो जो इस वक्त दुनिया की तारीख में तुम्हारे साथ पाकिस्तान के साथ जमीन पर हो रहा है। आज जबरन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और हुकूमत आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का नाम खत्म करने की साजिश हो रही है। ये जो लूले लंगड़े हुक्मरान कश्मीर हाउस में और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं और कश्मीर कौंसिल की नशिस्तों के ऊपर विराजमान हैं, हम उनको पावर कराना चाहते हैं कि तुम रियासती तशख़्ख़ुस की बात करते हो, तुम बैलेट की बात करते हो, 5 फरवरी के कानून करके क्यों कश्मीरी को बेवकूफ बनाते हो? ये कश्मीरी अब बेवकूफ नहीं रहे। हम पाकिस्तान की हुकूमत से और आजाद कश्मीर के इस वज़ीर आज़म से जो मुजावर है, इससे ये मुतालबा करते हैं कि नादरा के जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर हुकूमत आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर
اگر مٹایا گیا تو پھر پورے آزاد کشمیر کے نادرا کا کوئی آفت نہیں بچے گا. ہمیں یہ شراحت نہیں چاہیے. ہمیں پاکستانی شراحت نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ بڑے بڑے پی ایچ ڈی لیول کے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اپنے شناختی کارڈ جیب سے نکالو. جو آج سے پہلے عقل کے اندھے تھے ان کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر. ہم کشمیر کے باشندے ہیں. جو ملک آزاد ہوتا ہے اس کے اندر 2 صدر اور 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے. ہمارا وزیر اعظم الگ ہے، ہمارا صدر الگ ہے، ہماری سپریم کورٹ الگ ہے. تم کہتے کہتے ہو کہ ہم پاکستانی ہیں. تم تو دلال ہو، اتنے بڑے دلال ہو. لاہور کے شہید قلعے میں ان دلالوں نے مضبوط بٹ کو تشدد کیا تھا. ان دلالوں نے اشرف قریشی کے اوپر جو مظالم ڈائے تھے، بس اخبارات پڑھو، اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو کیس فائل ہوا تھا جگہ ہے یقین کا، وہ پوری ڈیٹیل آئی ہے. پاکستان کے جنرلوں نے اس وقت کا جیا خان جو 24 گھنٹے شراب پیتا تھا، 24 گھنٹے دودھ رہتا تھا، اس نے بنگالی کو الگ کر دیا. سب سے زیادہ نشستیں بنگالیوں نے لی تھی، لیکن یہ جو پنجابی سمراج ہے اس نے بنگالیوں کی پیٹھ میں چھڑا بھونکا اور دعویٰ یہ کیا کہ ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں. کس کشمیر کی جنگ کہتے ہو تم؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال جنگ لڑیں گے، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، پاکستانی عوام سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کشمیری قوم سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک 1000 سال جنگ لڑنے والے جب ان کی ذمہ دار فوج ہندوستان کی فوج ارسٹ کرتی ہے تو اس چیز پر ان کو کنٹرول میں رکھ دیتے ہیں. ایسے 1000 سال میں ہم شہیدوں کے وارث ہیں. 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی شہداء ہیں ہم ان کے وارث ہیں. اگر کوئی کلیم کرے گا تو ہم اس پر فوراً کرائیں گے کہ تم شہیدوں کے وارث ہو تو پھر سب اور سچ کے اوپر عمل طرح تھیوری کے کرتے. آج اس ملک کو مکمل بارڈر بنانے کی سازش کی جا رہی ہے. آج پاکستان اور ہندوستان آپس میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن ادھر کا کشمیری جب ادھر جاتا ہے تو اس سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. وہ پیسہ کس کے خزانے میں جا رہا ہے؟ وہ پاکستان اور ہندوستان کے خزانے میں جا رہا ہے. لیکن کشمیری آپس میں نہیں مل سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تم نے ایجنسی کا جو ڈرامہ رکھایا ہوا ہے اس کو بند کرو. اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پہ کشمیری ادھر تک جائیں گے. جو بھی روڈ کے راستے ہیں ان کو فیصلہ کروا دیں اور 28 اگست کو خیرہ کے مقام سے سری نگر کی کنٹرول لائن توڑ کر ہم پورا منظام میں تک ہو جائیں گے اور وہاں کے عوام کو حفاظت کرائیں گے. یہ اس بات کی کشمیری اور اس بات کی کشمیری اس کنٹرول لائن کو نہیں مانتے اور ہم یہ پورا منظام جس کے لیے عوامی بات کرتے ہیں، پاکستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں اور ہندوستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کشمیری قوم کی قومی آزادی میں ہمارا خیال کریں. آخر میں میں یہ بات اجازت کہوں گا، جس قوم میں قومی جوش نہ ہو، جس لک جانے کا ہوش نہ ہو، اس قوم کی مسئلہ غالب پر پتھر کی جشن بہاتے ہیں. اب خون کی ندیاں بہنے دو، ہر ظلم کا بدلہ لینے دو. ہم اس بنجر دھرتی کو لالا دار بنائیں گے، لالا دار بنائیں گے، لالا دار بنائیں گے. مسئلہ علم جدو جہد ختم. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارا آج کا یہ پیغام یہاں پر اختتام پذیر ہے. تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ رولی گلی میں چلیں، وہاں پر دعا ہوگی تو پھر اس کے بعد لنگر کھا کر آپ لوگ جا سکتے ہیں. رولی گلی میں چلیں. تمام دوستوں کا بے حد شکریہ.